انبیاء کرام علیہم السلام کی حیات پر الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون حدیث پیش کی جاتی ہے۔ یہ طبقہ ثالثہ کی کتاب ہے، جس کے بارے میں مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ طبقہ ثالثہ کی کتاب عقیدے اور عمل میں حجت نہیں ہوتی۔ یہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کی آدھی عبارات ہیں، مکمل نہیں ہیں۔ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے راہ سنت میں، گلدستہ توحید میں اور دل کا سرور میں، ان 3 کتابوں میں لکھا ہے کہ عقائد اور اعمال میں طبقہ ثالثہ کی کتاب حجت نہیں۔ ہاں، اگر وہ روایت ایسی ہو جو سندن صحیح ہو، اگر وہ حدیث ایسی ہو جو قرآن کریم کے مطابق ہو، اگر وہ حدیث ایسی ہو جس پر امت کا اجماع ہو، تو پھر طبقہ ثالثہ کی کتاب بھی دلیل شرعی بن جائے گی، اس کی حدیث بھی دلیل شرعی بن جائے گی۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی حیات پر آنے والی احادیث نمبر 1 سندن صحیح ہیں، نمبر 2 یہ قرآن کے موافق ہیں، اور نمبر 3 اس پر امت کا اجماع بھی موجود ہے۔ نمبر 2، کل بھی میں نے بات کی تھی کہ یہ نہ ماننے کا ایک طریقہ اور بہانہ ہوتا ہے۔ صحیح بخاری طبقہ اولا کی کتاب ہے، اس میں انبیاء کرام علیہم السلام کی حیات پر حضرت ابوبکر صدیق کا فرمان موجود ہے، لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا۔ صحیح مسلم طبقہ اول کی کتاب ہے، اس میں حدیث مبارک موجود ہے، مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری بی عند الکثیب الاحمر وہو قائم یصلی فی قبرہ۔ چلیں طبقہ ثالثہ کو چھوڑ دو، طبقہ اولا کی مان لو، ثالثہ کو چھوڑ دو، نہیں مانتے نہ مانے تو اس کی مان لو۔ وہاں سے بھی حیات اور صلات ثابت ہے، اور یہاں سے بھی کیا ثابت ہو رہا ہے؟ حیات اور صلات ثابت ہو رہی ہے۔